کسی بھی جگہ شیعیان علی کو سکون اور چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. ایک عرصہ لگا یہ کہتے کہتے کہ شیعہ قوم کے صبر کا مزید امتحان نہ لو. اگر یہ شیر کے بچے میدان میں آ نکلے تو پھر انہیں واپس بھیجنا آسان نہیں ہوگا. کبھی عقائد کے چنگو میں الجھانے کی، کبھی عزاداری میں رہنا ڈالنے کی، کبھی نمازیوں کو بڑھانے کی. لیکن دشمن جس نسل کی رگوں میں علی اور آل علی کا خون دوڑتا ہے، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آج صرف اور صرف اسلام آباد کے فرزندان علی یہاں پر جمع ہے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. اگر انصاف نہ ملے تو آج اسلام آباد لیکن کل پورے ملک کے شہری سڑکوں پر ہوں گے. آج ہم کیوں لکھ رہے ہیں ہم اس طرح سے نماز جمعہ کے لیے یہاں پر؟ اس لیے نہیں بچتا. آج دلی سے یہی پرسی گراؤنڈ میں ایک دھرنا جاری ہے، علامتی دھرنا. یہ علامتی دھرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سرزمین میں انتہا ہو چکی ہے. پاکستان کی سرزمین میں شیعیان علی ابن ابی طالب پر ظلم اور ستم کی انتہا ہو چکی ہے. کس دل کا ہم انتظار کریں؟ جب امریکیوں کو موقع ملتا ہے تو شیعوں کا خون بہایا جاتا ہے، جب ہندوؤں کو موقع ملتا ہے تو شیعوں کا خون بہایا جاتا ہے، جب وہابیوں اور نجدیوں کو موقع ملتا ہے تو شیعوں کا خون بہایا جاتا ہے. کیا شیعوں کا خون اتنا عرضہ ہو چکا ہے؟ شیعہ قوم نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا. شیعہ قوم نے کبھی کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کیا. اس لیے کہ شیعیت اور مذہب اہل البیت کی بنیاد عدل پر ہے. ہم اہل عدل ہیں، اہل انصاف ہیں، لیکن تاریخ یہ بھی جانتی ہے کہ اگر ظلم بڑھتا ہے تو پھر یہی جوان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظلم کا سر جدا کرتے ہیں. کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے. اس لیے ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت قرآن کا حکم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو ایک بند مٹھی کی طرح سے متحد کر کے عالم قمر اور پاکستان
پاکستان کے دشمنوں کے مقابلے میں تیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ اجتماع کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں ہے جس کا تعلق پیٹ سے ہو. اس اجتماع کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے یہ مظلوم عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اور سربلندی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. گزشتہ ایک ہفتہ آج سے یہاں پر انتہائی پرامن دھرنا رہا. سب کی کوشش یہ رہی، سب سے مراد جعلی حاکموں کی بھی اور اصلی حاکموں کی بھی، کہ کسی طرح سے اس دھرنے کو یہاں سے ختم کیا جائے. کوشش کی گئی کہ جس قطرے عام وحشت اور بربریت کا مظاہرہ گزشتہ 1.5 ماہ سے مسلسل جاری ہے، اس سے پردہ نہ اٹھے اور دنیا تک خبر نہ پہنچے. میڈیا پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، موبائل سروس پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، گلگت بلتستان پر کرفیو لگانے کی کوشش کی گئی اور اب بھی گلگت میں کرفیو ہے. کوشش کی گئی کہ تمام وہ رستے جن کے ذریعے سے ان مظلوم شہداء کے خون کا پیغام اہل پاکستان تک پہنچے اور اس رستے کو بند کر دیا جائے. لیکن کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے کہ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچر بازار میں آ نکلا ہے. جاری تھا پرامن رہا اور ہم کسی کے خلاف نہیں اٹھے. ہم صرف اس لیے اٹھے کہ ہمیں عزت سے جینے دیا جائے. اور جو لوگ آج بھی اس مملکت سے دشمنی برتتے ہیں، جو لوگ آج بھی اس مملکت کی بنیادوں کو چلانے کے ڈرتے ہیں، جو لوگ اپنی دہشت گردی کرتے ہیں، جو لوگ اپنی گلی کوچوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، ایران کی محافل اور جلسوں میں بم دھماکوں، خودکش حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے شیعہ سنی مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں. اے اندھے حکمرانوں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کالی بھیڑوں کو، ان غیر ملکی ایجنٹوں کو اسلام کے لباس پہنے ہوئے ان بھیڑیوں کو ان ثبوتیں نکال کر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دو تاکہ شیعہ بھی مطمئن ہو اور سنی بھی مطمئن ہو. میں اب تک جو حکومتی اداروں کی فوج ہے جس کو انہوں نے نشر کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ اب تک یہ ہے کہ 23 بے گناہ نہتے مسلمانوں کی لاشیں ان کے پاس موجود ہیں اور 62 سے 64 افراد اب بھی گمشدہ ہیں اور مسنگ ہیں. لیکن تحیت و سلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يموت صاحبهن حتى يذوق وبالهن.
3 گنا ایسے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں مرتکب ہوگا اس وقت تک اس گناہگار کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ ان 3 گناہوں کی سزا اسی دنیا میں نہ پوچھتے. مرنے سے پہلے اس دنیا میں مقامات عمل کے طور پر یا اثر وجری کے طور پر اس کی سزا اسے ملتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو موت آتی ہے. آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے. انہیں سب سے پہلا گناہ امیر المومنین نے فرمایا البغی ظلم ہے. ظلم ایک ایسا سنگین گناہ ہے جس کی سزا اس دنیا میں مرنے سے پہلے ملتی ہے. دوسرے نمبر پر قطیعۃ الرحم قطع رحم کی کرنے والے گناہگار کو بھی اسی دنیا میں سزا ملتی ہے. اس کے بعد اس سے موت آتی ہے. اور تیسرا گناہ الیمین الکاذبہ. امام رضا میرے اور آپ کے 8ویں امام اور حجت اللہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز جمعہ کے پہلا خطبہ واضح اور نصیحت اور پر مشتمل ہونا چاہیے اور جو دوسرا خطبہ ہے اس کو حالات حاضرہ پر مشتمل ہونا چاہیے. امیر المومنین نے فرمایا یہ 3 گناہ ایسے ہیں ظلم قطع رحم اور جھوٹی قسم. جو ظلم کرے گا وہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے ظلم کی سزا بھگتے گا پھر اسے موت آئے گی. جو قطع رحم کرے گا وہ بھی اپنی سنگین گناہ کی سزا بھگتے گا پھر اسے موت آئے گی. اور جو جھوٹی قسم کھائے گا اسے بھی اس دنیا میں اس گناہ کی سزا ملے گی پھر اس کو موت آئے گی. قرآن کی ایک سے زیادہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى. ایک گناہگار کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملتی. سزا اسی کو ملتی ہے جسے گناہ کا ہو. جسے گناہ کا درد نہ ہو اس کو سزا نہیں ملتی. یہ آخرت کی سزا اور جواب کی طرف اس میں اشارہ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. آخرت کی سزا اسی کو ملے گی جس سے دنیا میں گناہ کا درد ہو گیا ہو. اور یہ آیت جس کے ساتھ جس میں آپ سب خواتین حضرات کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس فتنہ اور دنیا میں اجتماعی طور پر نازل ہونے والے عذاب سے بچو جو نازل ہونے کے بعد صرف گناہگاروں یا ظالموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہر خوش اور سر گناہگار اور بے گناہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. اتقوا فتنة سے مراد وہ آخرت میں سزا اور عقاب نہیں ہے وہ اجتماعی عذاب ہے جو اس دنیا میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خصوصاً حکمرانوں کے گناہوں کی وجہ سے اجتماعی عذاب کے طور پر نازل ہوتے ہیں. اور روایات کا مضمون ہے کہ جس ملک کے حکمران جھوٹ بولے قدرتی اس کا عمل یہ ہے کہ وہ ملک مشکالی سے چار ہو جاتا ہے. حکمرانوں کی غلط بیانی اور جھوٹ کے نتیجے میں جو عذاب نازل ہوتا ہے مشکالی کی صورت میں وہ عذاب بعض استثناء کے نتیجے میں نہیں کرتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا جو گناہ عذاب اور سزا کا اجتماعی عذاب کا سبب اور باعث بنا ہے جب تک وہ گناہ ترک نہ ہوگا یہ مشکل رہے گی یہ عذاب رہے گا. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. دنیا نے دیکھا اس دنیا میں ظالم کو کس طرح مرنے سے پہلے اس کے ظلم کی سزا ملی. ساری دنیا کے حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے. درس عبرت
یہ وہ ظالم تھا جو اپنی زندگی میں اپنے سامنے اپنے سیاسی مخالفین کو، مومنین کو، متدینین کو درختوں کے ساتھ باندھتا تھا اور ان پر کتے چھوڑتا تھا۔ میں نے وہ مووی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جب یہ گرفتار ہوا اور جس انداز میں وہ گرفتار ہوا، وہ گٹر کے اندر سے جانور کی طرف کسی طرف پکڑا جاتا ہے، اس پر کیس چلتا ہے، سزائے موت ہوتی ہے اور اس کو آبائی قبرستان یعنی تغیر میں جا کے سفر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سفر کے بعد اس کے اپنے داماد کا خاندان، داماد جس نے اس کو قتل کروایا تھا، اپنے سارے داماد کو قتل کروایا اور اپنے نوازوں کو اس نے یتیم کیا تھا۔ خاندان وہ داماد کا خاندان اس کو قبر سے نکالتا ہے اور قبر سے نکال کے لاش کے اوپر کتے چھوڑتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کتوں کو خطاب کے گوشت کو نوچتے ہوئے قابل ہونے کا ہے۔ یہ ہوتا ہے ظالم کا انجام۔ ظالم کو بھی اپنے انجام سے خوفزدہ ہونا چاہیے اور ظالم کا حامی جو ظالم کی طرف دکھائے۔ لا تركنوا الى الذين ظلموا فمأواهم النار۔ ظلم بہت دور کی بات ہے، ظالم کی طرف اپنا جھکاؤ بھی مت دکھاؤ، فمأواهم النار، ورنہ تمہارا انجام آتش جہنم ہوگا۔ وہ مظالم، وہ گناہ کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو بدکار مرد چیز ہے، جو جس کا طرح دل ہوا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ پیچھے کھڑے حضرات ہمارے سامنے بہت سارے مومنین کھڑے نظر آ رہے ہیں، جہاں جگہ مل جاتی ہے آپ بیٹھ جائیں تاکہ وہ نماز جمعہ کی شکل صورت ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انکا لا تقتلوا، اس شخص کو قتل نہیں کر سکتا جو تیرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کلمہ توحید اپنی زبان پر جاری کرتا ہے۔ فإن قتلته، یاد رکھو اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر تم نے اس کو قتل کیا، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، اس کا وہ مقام اور منزلت میں ہوگی جو اس کو قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا۔ اس کو قتل کرنے سے پہلے یہ ایک بدری صحابی ہے، کہا کہ اگر تم نے کلمہ کے باوجود اس کو قتل کیا تو وہ ایک بدری صحابی کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا، اور تو جو ہے وہ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ، اور تو اس کو قتل کرنے کے نتیجے میں کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا جو انجام تھا، اس کا جو مقام تھا، اس انجام تک پہنچے گا، یعنی اس کا شمار مسلمانوں میں اور تیرا شمار کفار میں ہوگا۔ یہ حدیث شریف کہتی ہے کلمہ کا کافر قاتل رسول مقبول کی نگاہ میں اس کا شمار کفار میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے حدیث کی روشنی میں اب اس نتیجے تک پہنچنے میں حق جانب ہے کہ جس نام سے بھی کلمہ وہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مساجد میں دھماکوں کے ذریعے اور امام بارگاہوں میں دھماکوں کے ذریعے مسلمانوں کا خون ناحق بہانے والے، کلمہ وہ مسلمانوں کا خون ناحق بہانے والے اس حدیث کی روشنی میں کبھی بھی مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، سفید باہر میں۔ پیچھے جو کھڑے ہوئے مومنین ہیں ان سے گزارش ہے، معذرت چونکہ ہے ظاہر صفحے اور دریاں جو ہے وہ کم پڑ گئی ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، ساتھ سے نظر لوگ کھڑے ہیں، اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کھڑی ہونے والی ہے۔ آپ حضرات وہیں جہاں جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، لیکن صفحے سیدھی رکھیں اور
جو ہمارے جوان انتظامیہ کے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ پتے یہ درختوں سے پتے توڑ کے وہاں لے جائیں تاکہ وہاں پر سجدہ کیا جا سکے. اور انشاءاللہ نماز جمعہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ابھی اقامہ ہونے جا رہی ہے. بر محمد وال محمد بلند تر صلوات. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على